نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اقدس کو یہ شان اور خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ یہ دین افراط اور تفریط سے خالی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عقائد و نظریات سے متعلق اور دنیا کے معاملات سے متعلق بھی افراط اور تفریط سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ وصف اعتدال اس امت کا خاصہ ہے، جہاں اور اوصاف کے اندر ہمیں اعتدال کی راہ اپنانے کی ضرورت ہے، عقائد اور نظریات میں بھی وہی تعلیمات ہمارے لیے، وہی باتیں ہمارے لیے راہ عمل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق جس انداز سے تشریح فرمائی ہے۔ عقائد و نظریات میں لوگ آج کل افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ ان میں خاص طور پہ ایک نظریہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا نظریہ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے حضرت مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ بعض حضرات نے مہدویت کی آڑ میں نبوت اور رسالت کے پھاٹک کو کھولنے کی کوشش کی، مہدویت کی آڑ کے اندر نبوت اور رسالت کے دعوے کر دیے۔ اس کے بالمخالف ایک اور نظریہ قائم ہوا کہ چونکہ مہدویت کی آڑ کے اندر لوگ نبوت اور رسالت کے دعوے کر رہے ہیں، لوگوں نے بالکل یہ اس نظریے کا ہی انکار کر دیا، چونکہ یہ نظریہ ایسا ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر بہت سے گمراہ لوگ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، لہذا نہ کوئی مہدی آئے گا اور نہ کوئی وہ کام ہوں گے، نہ وہ کارنامے انجام دیے جائیں گے جو حضرت مہدی علیہ رضوان نے انجام دینے ہیں۔ یہ دونوں نظریات افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کی شخصیت اپنی جگہ، گمراہ قسم کے افراد کا پیدا ہونا یہ اپنی جگہ۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کی شخصیت کا تعارف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے کروایا ہے، آپ کے کارناموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے بیان فرمایا ہے، اگر آدمی من و عن ان کو قبول کرے تو کبھی بھی افراط تفریط کا شکار نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کی بنیاد پہ امت مسلمہ میں گمراہی پھیل سکتی ہے۔ گمراہی پھیلی ہی اس وقت ہے جب کہ ان تعلیمات کو لوگوں نے پس پش ڈالا ہے، اپنی مرضی کے موافق جو ہے اس عنوان کو اختیار کر کے من مانی اس کی تشریح کی ہے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق اس قدر روایات تعداد میں ملتی ہیں کہ وہ اتنی کثیر تعداد ہیں کہ ہمارے اکابر نے مستقل اس پہ کتب لکھی اور فرمایا ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق جو روایات مروی ہیں وہ حد تواتر تک پہنچی ہیں۔ اس لیے آج اگر کوئی آدمی حضرت مہدی علیہ رضوان کے نظریے کا انکار کرتا ہے تو گویا اس بات کا انکار کرتا ہے جو بات آج تک ہمیں تواتر کے ساتھ پہنچی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے متعلق جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں اور امت کو جس انداز سے یقین دلایا ہے، اگر اس بات پہ غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے قیامت کی علامات میں سے اہم علامت حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہے۔ جس طریقے سے قیامت سے پہلے اور علامات کا ظہور ہونا اور علامات کا پایا جانا ضروری ہے، حضرت مہدی علیہ رضوان کا تشریف لانا بھی ایک یقینی علامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اور حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور کو یقینی بتاتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت کے قائم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور نہ ہو، تب بھی اللہ پاک اس دن کو دراز فرما دیں گے یہاں تک کہ اس میں حضرت مہدی علیہ رضوان تشریف لے آئیں گے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں حضرت مہدی علیہ رضوان کی تشریف آوری سے متعلق باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ محدثین نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو قیامت سے متعلق جمع فرمایا ہے۔ قیامت کی بعض علامات کبریٰ بیان کی گئیں، بعض علامات صغریٰ بیان کی گئیں، بعض علامات وسطیٰ بیان کی گئیں۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کے تشریف آوری کو محدثین اور اسلاف نے علامات وسطیٰ میں شمار
شمار کیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں جہاں اور علامات کا پایا جانا یقینی ہے، حضرت مہدی علیہ رضوان کا پایا جانا یقینی ہے، اور ان کی تشریف آوری یقینی ہے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان ضرور تشریف لائیں گے۔ اب ان کی پہچان کیا ہے، ان کے کارنامے کیا ہیں، اس حوالے سے ہم 3 قسم کی باتیں کریں گے۔ ایک یہ کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا نام کیا ہے، دوسرا یہ کہ ان کا کام کیا ہے، تیسرا یہ کہ ان کا شریعت میں مقام کیا ہے، امت محمدیہ میں مقام کیا ہے۔ ہم ان تینوں حوالوں سے بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو افراط تفریط سے ہٹ کر حضرت مہدی علیہ رضوان کی شخصیت کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔